نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے آیا مقدسہ نمبر 81 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ختم نبوت کے مخالف ہیں، اللہ ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے، اور جو نئے نبی اٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب القاریہ اور عذاب الحریق نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم احمد عیسیٰ کی جو ویڈیو اس نے ڈالی ہے آیت میثاق کے بارے میں، اور پھر سیاق و سباق کا تو اسے پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے کیا نہیں، اپنی منہ کی زیادہ بھونکتا ہے اور ایسے دوسروں کو گدھے کے بچوں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتے کا بچہ ہے، اور کتے کے بچے اوپر قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اس کو تو سمجھ تو صحیح، اور اس کو سیاق و سباق کے ساتھ جان، نہ تجھے پتہ نہ تجھے سور انا مارے کھور۔ اب میں پہلے اس کی آپ سب کو یہ جو آیا مقدسہ پڑھتا ہے نا، آیا مقدسہ نمبر 81 سورہ آل عمران سے، تیسرا پارہ اور 17 رکوع جو ہے شروع ہو رہا ہے، 16 ختم ہو رہا ہے اور 17 شروع ہو رہا ہے۔ رکوع کی پہلی آیا مقدسہ ہے 17، رکوع کی پہلی آیا مقدسہ، اور آل عمران کی 81 یعنی 81 آیا مقدسہ۔ اس آیا مقدسہ کو جو پڑھتا ہے نا وہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، آگے پھر چلتے ہیں، پھر اس کی بھونک جو ہے نا کتے کے بچے کی بھونک وہ بھی آپ کو سناتا ہوں، بتاتا ہوں۔
फैसला इसी पर। आप आगे जाते नहीं, हम अगली बात तो बाद में सुनेंगे ना। ये मैंने इसलिए सुनाई कि इसका तो आप जो है ना लिंक निकाल के तो खुद सुने और खुद जांचे, सुने भी और जांचे भी। लफ्ज़ है वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीना, आगे लफ्ज़ लमा आतैतुकुम, लमा आयत, लम्मा नहीं, ये पढ़ रहा था लम्मा। जिस आदमी को ऊपर से देखकर कुरान मजीद पढ़ना ही नहीं आता, वो कुत्ते का बच्चा नबी बना हुआ है। ऊपर से देखकर कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, वो कुत्ते का बच्चा नबी बना हुआ है। चलो अब हम सिर्फ इसका तर्जमा पढ़ेंगे, जिसको अहमद ईसा ने बदल के कुछ का कुछ बना दिया। वाज़ पर वाह। अब आगे लफ्ज़ है इज़, इज़ा या इज़ आ जाए तो उसका माना जब हो जाता है, और जब उस वक़्त इस्तेमाल होता है जब या तो आने वाला वक़्त उसमें होगा, यानी फ़ेल का जिक्र होगा, इसम का नहीं, या फिर बहुत पीछे गुजरा हुआ बईद का तर्जुमा बताएगा। और आगे फ़ेल भी है, आगे फ़ेल भी है। आख़ज़ा, आख़ज़ा फ़ेल माजी मारूफ है। वाहिद मुज़क्कर गैब फ़ेल माजी मारूफ, वाहिद मुज़क्कर गैब फ़ेल माजी, माजी गुजरा हुआ। अल्लाह गुजरी ज़माने की बात कर रहा है, अल्लाह कर रहा है, कुरान हमें बता रहा है। और ये क्या कहते हैं, क्या वो आलम अरवाह वाले दुनिया में आकर उस नबी रसूल की मदद करेंगे? तो अल्लाह यही तो बता रहा है कि आलम अरवाह में अल्लाह से गुफ्तगू हुई, और अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया में जब तुम चले जाओ तो उसके वक़्त दुनिया में ही वो मेरा महबूब आ जाए तो तुमने उसकी मदद करनी है। बात तो इतनी है, बात इतनी है। माजी की बात माजी की हो रही है। वाह और इज़ जब आख़ज़ा लिया अल्लाह ने, आख़ज़ा लिया अल्लाह ने। अब लिया ज़माना माजी है, लिया अल्लाह ने। आख़ज़ल्लाह, आख़ज़ल्लाहु, आख़ज़ल्लाहु जब अल्लाह ने लिया, मीसाक़ा अल्लाह फ़ाइल बन रहा है आख़ज़ा का, अल्लाह फ़ाइल बन रहा है आख़ज़ा का। मिसाक लेने वाला, वादा लेने वाला कौन है? अल्लाह। आगे मीसाक़ा, मीसाक़ा ये मफ़ूल है आख़ज़ा का। आख़ज़ा का मफ़ूल है, और जिनसे बात हो रही है वो मफ़ूल बिही हैं नबी। जिनसे अल्लाह बात कर रहा है, और मिसाक़ा को मुज़ाफ़ और अन्नबीशीना मुज़ाफ़ इलैह। अहमद ईसा को ये नहीं पता, ना उसके मानने वालों को पता है, क्योंकि अहमद ईसा कुत्ते का बच्चा और उसके मानने वाले गधे के बच्चे। सियाको सबा, जो सियाको सबाक हैं उसको तो मद्देनज़र ही नहीं रखते। हाँ जी ठीक है, आपने ठीक कहा। वो ठीक कहाँ कहा है कुत्ते के बच्चे ने?
کہاں ٹھیک کا ہے؟ یہ میثاق مضاف اور النبیین مضاف الیہ. اب احمد عیسیٰ سے پوچھو کہ یہ مضاف الیہ جو ہے مولوی نے ایک روڑا ڈالا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سے باغ کی مولی ہے اور اس کو کیسے کھاتی ہے؟ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہمارا اللہ اور احمد عیسیٰ کے اللہ تعالیٰ کا بھی فرق ہے. وہ کائنات کو اللہ کہتا ہے، ہم کائنات کو پیدا کرنے والے کو اللہ کہتے ہیں. یہاں فرق آ گیا نا. یہ جو ڈفرینس ہے اس سے تضاد پیدا ہو گیا. چلو اگلی بات کرتے ہیں. یہ تو سمجھ آپ کو آنی ہی نہیں نا، کیونکہ گرامر ہے. اور احمد عیسیٰ کتے کا بچہ اور اس کے ماننے والے گدھے کے بچے حرام زادوں کو گرامر کا تو پتہ ہی نہیں کہ گرامر کیا کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. آگے لفظ ہے لما. اس کا معنی جس وقت میں دوں تم کو. آتے ہیں آگے لفظ ہے لما. اور یہ پڑھ رہا ہے حرام زادہ کتے کا بچہ پڑھ رہا ہے لما. اب قرآن پاک کو تو غلط ہو گیا. اور جو آدمی اوپر سے دیکھ کر لما اور لما کا فرق نہیں کر سکتا، اس کتے کے بچے کو تم نبی مانے بیٹھے ہو. لفظ لما یہ پڑھ رہا ہے لما. جس کو یہی نہیں پتا، اس حرام زادے کو کتے کے بچے کو یہی نہیں پتا، اور ہمیں گدھے کا بچہ کہتا ہے. گدھے کے بچوں اور کتے کے بچے. قرآن پاک صحیح تو پڑھ، پھر اس کے سیاق و سباق کو دیکھ. انبیاء جہنمی ہیں تو کون سا جنتی ہے؟ جو تیری طرح کے انبیاء ہیں نا، تیری طرح کے نبی علیہ السلام کے بعد آنے والے سارے کے سارے جہنمی اور حرام زادے اور کتے کے بچے ہی ہیں. جی ہاں، پکی شورٹی جن کو اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید تو پڑھنا نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہمیں سچا نبی مان لو. وہ کتے کے بچے نبی علیہ السلام نے ترجمہ مکمل بتا دیا. جس طرح آمدی ہے نا حرام زادے، وہ قاسم نانوتوی، احمد رضا خاں بریلوی، فلاں فلاں کا یہ ان کے ترجمے نکال کے، ان کی تفسیریں نکال کے تو اپنی ایک نئی نبوت جگانا چاہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو تو تسلیم نہیں کرنا، کیونکہ حدیث منہ پہ مارتی لتر حرام زادوں پہ، کتے کے بچوں کے منہ پر حدیث مارتی ہے لتر. اور حدیث نے واضح کہہ دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدی حدیث نے واضح کہہ دیا. اب ان کتے کے بچوں کو وہ ترجمہ ہی بدل دیا. قاسم نانوتوی نے لکھ دیا جناب تحذیر الناس میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ عبارت پڑھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو نبی کی بات کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹکراتے ہیں اور اپنی نبوت کو چمکاتے ہیں. اپنی نبوت کو چمکانے والا وہ خنزیر کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، کتے کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، جس طرح احمد عیسیٰ پکا کتے کا بچہ. اور حرام زادے اوپر سے لکھا لما. یہ لما تو نے کہاں سے نکال لیا؟ اور جب اللہ نے لیا انبیاء سے وعدہ، کب لیا؟ میرے پیدا ہونے سے پہلے.
میرے والدین سے پیدا ہونے سے پہلے، میرے شکردادا ہونے سے پہلے، میرے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے جو مسلمانوں کا، باقی کا نہیں مجھے معلوم، کیونکہ جھوٹ بکنے والے بھونکنے والے کافی اس دور میں پیدا ہو چکے ہیں، دہریے بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ دنیا کائنات کا پہلا انسان، پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس کے بعد تمام کائنات آہستہ آہستہ پیدا ہوتی رہی، بکھرتی گئی، یہاں تک کہ ہم آ گئے۔ جب بات یہ ہو رہی ہے نبیوں سے، دو وعدے اللہ تعالیٰ کے، ایک پوری کائنات سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو ساری کائنات، درند پرند چرند انسان، ساری مخلوق نے کہا قالوا بلا، یا اللہ کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اور دوسرا وعدہ صرف نبیوں سے لیا جا رہا ہے، احمد عیسیٰ سے نہیں، احمد عیسیٰ کے حواریوں سے نہیں۔ یہ تو ہیں کتے کے بچے، انسان کے بچے ہوتے تو انہیں سمجھ آتا کہ لما ہے لفظ، لما نہیں، لفظ لما، اور اس کو کوئی لما پڑھ دے۔ اکثر دیکھا ہے، دیکھ لینا، جہاں ہوگا لما وہاں پڑے گا لما، اور جہاں ہوگا لما وہاں پڑے گا لما۔ اب یہاں لفظ لما اور پچھلا لفظ جو ہے نا، وہ بڑا وضاحت کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک بیان کر رہا ہے کہ جو نہ ماننے والا وہی کتے کا بچہ ہے، جس کو اوپر سے لے کے پتہ نہیں چل رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور جب لیا اللہ نے، لینے والا اللہ ہے، اور جس کو ہم اللہ مانتے اس کو تو احمد عیسیٰ مانتے ہی نہیں، اور اس کے حواری بھی نہیں مانتے۔ لہذا قرآن پاک اس اللہ نے بیان کیا ہے، اس اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پہ اتارا ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جو رب العالمین ہے، اور جو خالق ہے تمام اشیاء کا، جو مالک ہے تمام کائنات کا۔ وہ کہہ رہا ہے وَإِذْ، اور جب ہم نے، اللہ فرمایا جب اللہ نے لیا وعدہ۔ اب قرآن پاک نبی علیہ السلام کا ہے، دوسرا اس کی کوئی تشریح کرے گا، حرام زادہ کہے گا میں واضح کر رہا ہوں، میں بینات کر رہا ہوں، اس کو یہ پتہ نہیں کتنے کے بچے کو کہ اتنے لمحہ لکھا ہوا کہ لمحہ لکھا ہوا ہے، بینات کیسے کر سکتا ہے جس کو یہی نہیں پتا، جس حرام زادے کو یہی نہیں پتا کہ لمحہ لکھا ہوا یا لمحہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جو تجزیہ نگار آتے ہیں نا، آ کے تجزیہ کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لفظ مثبت ہے یا مثبت ہے، انہیں نہیں یہ پتا کہ لفظ اخلاق ہے یا اخلاق ہے۔ اسی طرح کا یہ نبی ہے، نہیں پتا، وہ بیٹھے ہوتے تجزیہ کر رہے ہوتے بندے کیا اخلاق اچھے ہونے چاہیے، انہیں یہ نہیں پتا کہ اخلاق کا معنی تو گندی ٹاکی ہے۔ تجزیہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے ایم اے ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ لفظ کیا میں بول رہا ہوں۔ اسی طرح احمد عیسیٰ کو بھی پتہ نہیں منہ سے کیا بھونک رہا ہے، کیونکہ ہوا جو کتے کا بچہ، اوپر لکھا ہوا ہے لما اور پڑھ رہا ہے لما، اور پھر آیات مقدسات کا ترجمہ ہی بدل دیتا ہے۔ ایک جگہ ہے نا وَنَقُولُ، ہم کہیں گے، اور ہم کہیں گے، کب کہیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب قیامت والے دن ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا، ہم پھینک دیں گے، تو پھر کہیں گے
فذوقوا عذاب الحریق، بس اب چکھو، ذوقو، اسے نہیں پتا حرامزادے کو کہ یہ ذوقو کون سا سیگا ہے یا کون سا اس کا مفہوم بنتا ہے۔ ذوقو کا معنی فعل امر کا سیگا ہے اور جمع مذکر حاضر کا سیگا ہے۔ ذوق سے، ذوق واحد مذکر حاضر، اب ذوق سے ذوق کیسے بن گیا، پھر ذوقو کیسے بنا، اوپر لکھا ہوا پڑھ لینا وہ بھی صحیح نہیں آتا، وہ بھی آسان نہیں ہے، ان کتے کے بچوں کے لیے وہ آسان نہیں ہے۔ پڑھے گا تو وہی صحیح نا جو گرامر کا ماہر ہے، تو یا پھر حافظ قرآن ہے جس نے رٹا ہوتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے۔ اور ان جیسے کتے کے بچے جو نئے نبی اٹھ رہے ہیں، احمد عیسیٰ جیسے کتے کے بچے، یہ کتے کے بچے ہی ہیں، انہیں نہیں پتا۔ وہ کتے کے بچے اوپر لکھا ہے لما، تو لما کیوں پڑھ رہا ہے، بس یہی پوچھ لو اس سے، تو لما کیوں پڑھا۔ علم تو یہی پتہ چل جاتا دوسرے لفظ پہ ہی۔ اور ذوقو کون سا سیگا ہے، اسے یہی پوچھ لو، ذوقو اس کا اصل کیا ہے۔ ذوق اس کا واحد مذکر حاضر ہے، ذوق، ذقا، ذوق، ذقا، آگے ذوقو، واو کیسے آ گئی، ذوقو کیسے بن گیا۔ پہلا واحد مذکر غائب، انا واحد مذکر حاضر، فعل امر ذوق، تثنیہ مذکر حاضر ذقا، قرآن پاک میں لفظ ہے یہ سارے ذوق۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، سورۃ نبا۔ اب ذوقو کیسے بنا، اس کا اصل کیا ہے، پوچھ لو احمد عیسیٰ کتے کے بچے سے پوچھ لو۔ اس کتے کے بچے کو لفظ پڑھنا آتا نہیں، تو کہتا میں خاتم النبیین ہوں، اور پہلے اپنی علمیت تو صحیح کر حرام زادے کتے کے بچے، پھر کہتے ہیں گالی نہ نکالو، تو اسی آیا مقدسہ میں 3-4 مرتبہ کہتا ہے گدھے کے بچوں، گدھے کے بچوں، یہ ثواب کا ہمیں پہنچا رہا ہے، کیا اپنے باپ نذیر کی قبر میں پہنچا رہا ہے ثواب، نالے ہنستا ہے، اوپر سے پڑھنا دیکھ کر پڑھنا آتا نہیں کتے کے بچے کو۔ چلو آگے، میثاق النبیین لما آتیتکم، لما کا معنی بھی وہی ہے جو از کا ہے، جب ہم تم کو، انبیاء کو، اللہ فرما رہا ہم تم کو دیں، کتاب سے دیں۔ اب کتاب یہ ایک من کتاب بن ہو گیا نا، تو یہ علم اس کا، حرام زادے کا، کتے کے بچے کا یہ علم ہے کہ کتاب من کتاب بن ہو گیا نا، تو کتاب جمع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے کتاب میں سے، اسی سے تورات، انجیل، زبور، 4 کتابیں نکلی ہیں۔ اب اپنے کتاب سے، اب کتاب جمع تو نہیں نا، دنیا کائنات کی کوئی ڈکشنری بھی، کوئی لغت بھی، کوئی گرامر بھی کتاب کو جمع نہیں کر سکتی۔ اگر احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے کتے کے بچوں نے کتاب بن ہو گیا نا، جمع ہو گیا، نئی گرامر، نیا ایشو، نئی لعنت اپنے منہ پہ لے لیں۔ اللہ فرما رہا ہے جب میں تم کو دوں، آتیناکم، جب میں تم کو دوں، آیاتکم، آتیتکم، لما آتیتکم، جب آتیتو واحد متکلم کا سیگا ہے، فعل ماضی، 13واں سیگا،
فعل ماضی معروف، آتیتکم، آتیتکم، میں دے دوں تم کو۔ پہلے میں اللہ نے وعدہ لیا فرشتوں سے، اللہ نے وعدہ لیا اپنا انبیاء سے، مختلف آیات مقدسات ہیں۔ اللہ نے وعدہ لیا کئی جگہ بنی اسرائیل سے، یہ لفظ کافی بنائی جگہ آتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صرف نبیوں کا، صرف انبیاء کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، اور جب اللہ نے لیا واحد مذکر غیب، فعل ماضی معروف، گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا، گزرا ہوا۔ آمدیسہ اور آمدیسہ کے ماننے والے کتے کے بچے اس کو بدل نہیں سکتے، ترجمے میں جیسے مرضی پھونکیں، پھر اوپر سے دیکھ کے حیف کی بات ہے، حیف کی بات ہے، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو جو اس پر اعتبار کرے گا وہ بھی کتے کا بچہ، جو آمد عیسیٰ کے اوپر اعتبار کرے گا وہ بھی کتے کا بچہ۔ اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، دعویٰ کتنا بڑا جناب، انجینئر صاحب بھی میرے امتی بن جائیں، اور مولانا ظہیر الحسن میرا غالب خیال ہے وہ بھی میرے اپنا امتی بن جائیں، اور بڑے بڑے علماء کرام کو کیا ہے نا، گاندھی صاحب اور دوسرے وہ ڈاکٹر اپنا جن کو کہتے ہیں میں نے ننگا کر دیا، سارے میرے امتی بن جائیں۔ وہ کتے کے بچے اوپر سے دیکھ کے تو تجھے پڑھنا نہیں آتا، تو آمدی صاحب کتے کے بچے اوپر سے دیکھ کے تو تجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دعوت بڑے بڑے علماء کرام کو دیتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، لمحہ کا معنی کیا ہے، لمحہ کا معنی کیا ہے، تجھے تو یہی نہیں پتا۔ جس طرح کالا بلا، کالا بلا، تجھے تو یہ نہیں پتا بلا کو بلا پڑھنا ہے کہ ایسے پڑھنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کالا بلا ہے لفظ بلا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کتے کے بچے کو، حرام زادی کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اور تم نے اس کو نبی بنا لیا کیونکہ تم بھی کتے کے بچے ہو۔ خدا کا خوف کر لو، یہ اوپر ہے۔ آگے فرمایا آتیتکم، فعل ماضی معروف، واحد متکلم، 13واں صیغہ، 13واں صیغہ، یہ گردانے میں کئی مرتبہ سناتا بھی ہوں۔ آتیتکم، میں تم کو دوں، میں تم کو کتاب و حکمت سے، اپنے علم سے، اپنی کتابوں میں سے عطا کر دوں، وہ حکمہ، تمہیں دنائی سکھا دوں، تمہیں عقل دے دوں، وہ عقل جو تمام انسانوں سے برتر ہو، انبیاء کی عقل تمام انسانوں سے برتر ہے۔ اس گدھے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کے آتا نہیں، اس کی عقل تو ہم سے بھی کم ہے، اور اس کی شوخیاں سنیں۔ مجھ پہ جناب خادم حسین رضوی بھی ایمان لے آئے، مجھ پہ فلانا بھی ایمان لے آئے، مجھ پہ وزیر اعظم بھی، پاکستان والے سارے مجھ پہ ایمان لے آئے، اور حرام زادے کتے کے بچے اوپر سے دیکھ کے تجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہی مولوی دفاع کرتے ہیں، ملاٹے۔ ان ملاؤں کا اللہ تعالیٰ نے جو ایک سایہ امت پہ رکھا ہے، نبی علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ یہ نبیوں کے وارث ہوں گے، علمی گفتگو ہوگی، علمی لما آتیتکم، جس وقت میں تم کو عطا کر دوں، من کتاب، اپنی کتاب میں سے، وہ حکمہ، اور تمہیں دنائی بھی سکھا دوں، تم تمام کائنات کے انسانوں سے دانا
اور اعلیٰ عقل والے ہو اے انبیاء، یہ تمہارا خاصہ ہے، تمہیں دنائی بھی دی۔ ثم پھر جا وحد مذکر غیب فعل ماضی معروف آ جائے، یا مانا رسول کی وجہ سے آگے مستقبل میں کیا جا رہا ہے۔ ثم پھر آ جائے کم تمہارے پاس، جاءکم تمہارے پاس، محمد الرسول اللہ، یہ حدیث پاک۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیا مقدسہ سے مراد میں ہوں، پھر آ جائے وہ رسول